کے بولنا یا حسن یا حسین اکدی ٹھنڈک دل دا چین نہیں عرب والے شہر تک آواز جانی چاہیے عرب والا شہر سے پیچھے پیچھے نہ رہے حسین آپ کی آواز سننے کے محتاج ہی نہیں بالکل محتاج نہیں ہے جو محتاج ہے وہ حسین نہیں اور جو حسین ہے وہ محتاج نہیں بولو اکدی ٹھنڈک دل دا چین اکدی ٹھنڈک دل دا چین اکدی ٹھنڈک دل دا چین وہ مولوی صاحب جو پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کیے گا کہ دیدیو ہاتھ کتھے نے ہاتھ آئے کٹ بار بولنا اے مولوی نے پینا بیڑا کر کے کیتے ہاتھ بار کٹ مولوی ہاتھ تیرا کے بول اکدی ٹھنڈک دل دا چین سن لو کان کھول کے سن لو شہنشاہ بغداد کے نام سے بھی یہ نام افضل ہے خواجہ معین الدین کے نام سے یہ نام افضل ہے نظام الدین کے نام سے بھی یہ نام افضل ہے فرید الدین کے نام سے بھی یہ نام افضل ہے دنیا کے سارے اولیاء قطرے ہیں سمندر کا نام حسین ہے اکدی ٹھنڈک دل دا چین 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 حسینیت 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 بات سمجھے تو صحیح رسول اللہ کو ان کا نام لینے سے چین ملے اور امتی ان کا نام لینے میں بے خبر ہو اس کا سرکار سے تعلق ہی کیا ہے بھائی سبب تسکین مصطفیٰ ہے یہ پھر سن لو سبب تسکین مصطفیٰ جس جڑے نو کوئی خطرہ ہوئے مولوی ہوئے پیر ہوئے مفتی ہوئے شیخ الحدیث ہوئے جی حلالیے کے پھڑ بھی چاہے داڑے ادھر جائیں گے تکے ادھر جائیں گے جسے ہماری گفتگو پر شک ہو جے جنا بڑے سامنے آوے چیلنج کرتا ہوں میں اسے ان کا ذکر اگر چین کا سبب نہیں تو پھر بتا کس کا ذکر چین کا سبب ہے اور میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں لبیک یا رسول اللہ بھی اس وقت تک قبول نہیں ہے نعرہ جب تک قلب میں حسینی ادب نہ رکھتے ہو لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اور زور سے بولو اور زور سے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اور اب ذرا کیسٹ بند کرو جنیا میں کریا اور بولو لبیک یا لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین شرط ہے اہل بیت کی محبت شرط ہے اہل بیت کی محبت یار احمد سے یہ رکھ کسی ہے نشاہ صاحب نے ہوتے پوچھا ہے جلدی نل منٹ مار میرے اے بڑھاؤ اے ہی بڑھا لے اے ہی بڑھا اے کسی میں نے بڑھایا شاہ صاحب مجھ سے وہ شاہ یہ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک وہ لبیک پیچھے نہ کروا کے دیکھو پیچھے نہ کروا میرے کو نہ سوات سے آؤ وہ شاہ وہ شاہ وہ بیٹھے بیٹھے شاہ اور کسی کے دونوں بھی اٹھے بٹھاؤ اٹھاؤ وہ کرسی مارو یار منٹ مار رہا تھے میرے اور کیا تک رہے گا اینے نہیں کر رہے وہ گلو سمجھو بھائی سمجھو کر لو یہ اہل بیت کی محبت شرط ہے اگر میرے انتر کو لک ہے کبھی دائیں بار بالکل نہیں دیکھنا ہم تقریر نہیں کریں گے اگر ادھر دیکھو گے ہم خسروں سے تقریر کرتے ہی نہیں ہیں مردوں سے کرتے ہیں ہمارا ٹائم فالتو نہیں ہے بالکل نہیں ہے ایک ایک
वजू की नमाज है? गूंगे ना बने, ऊंचो बोलो। वजू के बगैर नमाज है? क्यों नहीं? इसलिए कि वजू शर्त है। ये उलमा से पूछो वजू क्या है? जिन वजू आते हो ये वजू क्या है? फिर बोलो क्या है? अगर ना हो तो नमाज है? अल्लाह अकबर भी हो, नाम खुदा का है कि नहीं, पर नमाज नहीं। नाम खुदा है पर नमाज, फातिहा भी है पर नमाज, रकू भी है पर नमाज, सजदा भी है पर नमाज नहीं, क्योंकि तेरा वजू नहीं है। ये आप साहब को बैठाओ यार, डॉक्टर साहब चाचू पीछे से अच्छा क्यों कुर्सियां तो और लेकिन गड़बड़ हो जाती, फटोफट काम करो। अच्छा ये हमने किथे अगली बार इतिहास करी या सीधे में बुलाना नहीं, जे बुलाना तो ते बुलाना, जे बुलाना है तो किथे बुलाना है? मन के मेरे हुसैनी बनो, ज़ाहिर बनो। फिर लोगों ने ना देखो कि लोग क्यों करेंगे या चराग करेंगे, ये करेंगे यहाँ करेंगे, वो और सारा कुछ दावत ला के हुसैन ने लाया। वो जो हो रहा था ना, हो रहा था ना हुसैन पाक के साथ आया था नहीं, सब कुछ दावत लगा दिया। उसने सिर्फ पूछा था हुसैन कोई मगफरत की सूरत है? हुण भी कोई बचन दी मेरी सूरत है? तो अगो जवाब देता है मगफरत दी मालका को पूछते हैं मगफरत की सूरत। मैं सहाबाए किराम का भी बीच में जिक्र करूंगा और ठोक के करूंगा, हरामी बंदा मेरी गुफ्तगू नहीं सुन सकेगा। मेरा सहाबा का जिक्र न सुन सके, माँ की दाएं बाएं मुंह मारती रही है। जेड़ा अहले बैत का जिक्र न सुन सके, शजरा होगा पूरे का पूरा नजर। ये ज़हन में रख लेना, जरा मैनू गल शुरू कर लेने दे। ये वजू तो बगैर शर्त है कि नमाज, तो वजू के बगैर जिस तरह नमाज नहीं ना, जिक्रे हसनैन के बगैर जिक्रे मुस्तफा नहीं। यानी तुसी दसो तुम्हारे विच एक बंदा भी सहाबा दे नाल कोई बैठा हुआ है, उच्चा बोलो जी हजूर उन्हां नूं ये फरमावण जिन्हां दी इन्हां नाल मोहब्बत है ओदी मेरे नाल है, जिहदी इन्हां नाल नहीं ओदी मेरे नाल नहीं। तो ये सहाबा नूं ये खिताब है तो मैं और तू किस गिनती में है? इस सहाबा से हुजूर ने फरमाया छोड़कर तुम में दो चीजें जा रहा हूं, माई तमस्सक तुम भी लन तदिल्लु बाद। इधर जिन्हें मौलवी सरफ शरफ पढ़े हुए वो जड़े पढ़न, जिन्होंने सरफ ना आंदी लन तदिल्लु सीगा कौन सा है? दुध पानी का पानी होना हो जाएगा, लन तदिल्लु। किस चीज ये इसका माना क्या? लन तदिल्लु। फरमाया मेरे से आवाज सुनो, दो चीजें मैं तुम में छोड़कर जा रहा हूं, तुम में छोड़ रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं तुम में। इन्नी तारे कौन या आना तारे कौन, दुआ का मतलब की है इन्नी होवे कि बेशक, आना होवे कि मैं, इन्नी होवे कि बेशक मैं। यानी ऐस गल में शक ना करना कि चीज़ां मेरियां ने, ऐस गल में शक ना करना कि चीज़ां दोवें मेरियां ने, तो छोड़कर जा रहा हूं। अगर इन्हें थामे रखोगे लन तदिल्लु मिन बादी, मेरे बाद तुम हरगिज़ गुमराह नहीं हो सकते। आगे तेरा क्या मसला है? मैं तुम्हारे चेहरों को भी देखूं ना, मैं टेढ़े रखे के गुजर रहा है। हैरत की बात है कि अहले बैत का जिक्र बंदियों को उड़ता है, चुभता है, और हैरत की बात है कि सहाबा का जिक्र बंदे बर्दाश्त नहीं कर सकते। सहाबा अव्वल मुहिब्बे अहले बैत है। जेड़ा सहाबा के पहुंचे उस गल्ले की भी मैं कन खोलना चाहता हूं। 15वीं सदी च तू मौलवियां कोलों सुन के ते हुसैन का मानी बन गया। उन्होंने जिक्र हुसैन मौलवी से नहीं सुना, इमामुल रसूल से सुना।
लब्बैक या हुसैन रसूल अल्लाह बोलो लब्बैक या हुसैन 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 बाबा तशरीफ कोई गल समझ आई ऐ नहीं सकते हो जी मुड़ मुड़ के कितनी देर लासो पीछे मुड़ जाओ हाँ जी समझ आइए कि नहीं मां तुसी तो सारे अहले बैत की मोहब्बत है थोड़े में हाथ थल्ले नहीं करना चाहिए हाथ खड़ा करना ऐसे ही हाथ रखना है अहले बैत की मोहब्बत है फिर बोलो है हाथ थल्ले करो गल सुनो क्यों है तो किवें ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਦਬਖਤ ਸ਼ੀਆ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਿਆਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਹਿਨ ਨਸ਼ੀਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੋਪਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਮਰ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੋਪਣ अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपके दिलों में अहले बैत की मोहब्बत है तो आपने हाथ खड़ा किया हाथ खड़े कर मैं तेरे को पूछ दूं कि मैं होगी पैदा आप कहोगे पीर अफजल शाह साहब की बात सुनी आप कहोगे पीर अहमद साहब की बात सुनी आप कहोगे फलाने पीर साहब की बात सुनी आप कहोगे बाबे आदम की बात सुनी आप कहोगे फलाने बाबे की बात सुनी आप कहोगे फलाने मुफ्ती की बात सुनी आप कहोगे फलाने मौलवी साहब की तकरीर सुनी मेरा नाम ले वो बाबा तेरी तकरीर सुनी ता पैदा हुई मोहब्बत मैं आखा ठहर जरा ब्रेकां ते पैर रख ये 15वीं सदी विच तू बाबियां ते मौलवियां ते पीरां कोलों हजूर दे शहजादियां दी फजीलत सुने तो तेरे अंदर मोहब्बत पैदा हो जाए 15वीं सदी में मौलवी से सुनकर तेरे अंदर पैदा हो गया मौलवी में जियारत करा हुए जेदी तकरीरी ऐसा जोर पैदा हो गया है कि वो तकरीर करे तो मोहब्बत जगा देवे तो जे आमना दा पुत्र तकरीर करे नारे रिसालत अकदी ठठक दिल दा चैन अकदी ठठक दिल दा चैन लब्बैक या हुसैन 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 इसलिए मैंने ये सहाबा का साथ जिक्र जोड़ के शुरू कर दिया है ताकि कोई कुत्ता सुबह भौंक न सके मारो 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 नारा मारो फिर जाना एक बार इशारा नारा मारो मेरे भी तशरीह करो मगर जन्नतियों ने मौलवी बराबर नहीं सारे हैं जन्नती मौलवी साहब सारे साहबी जन्नती ने पर जन्नती होने के बराबर नहीं एक बार मेरी सुन लो ए नारा कहां मारो जे एक गल समझ होवे ए जेडी मैं करन लगा तशरीह सहाबी सारे जन्नती हैं पर जन्नती होने में बराबर नहीं है सारे जन्नती पर बराबर नहीं सारे जन्नती हैं पर जन्नती होने में बराबर नहीं एक बारी डॉक्टर साहब फिर सुन लो जन्नती होने में सहाबा बराबर नहीं हजूर ने फरमाया मेरी जमात में एक जना ऐसा भी बैठे है जेदे वास्ते अठे दरवाजे तड़पण के जन्नत वास्ते क़यामत के दिन वो दरवाजा यार दरवाजा कहेगा मेरे भी चुलंगे मेरे भी चुलंगे जन्नती और भी है सहाबी पर अठे दरवाजे एक गली गली नगर नगर अबू बकर पाक का नाम ऊंचा गली गली नगर नगर गली गली नगर नगर सुन्नी मां दा पुत्र सीने दा चल लागे गली गली नगर नगर गली गली नगर नगर अबू बकर अब सुने आजा जी फरमाया अठे दरवाजे कहेंगे मेरे भी चुलंगे मेरे भी चुलंगे मेरे भी चुलंगे जड़ा उठ
کھلو گیا میں اول میں جڑا اٹھ کے کھلو گیا حدیث بخاری میں جڑا اٹھ کے کھلو گیا انہیں کہا یا رسول اللہ بندہ ہے گیا بھی ہے ایسا بھی کوئی ہے میرے آقا جس کے لیے 8 دروازے کر رہے ہیں حضور نے اسے دیکھا 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 فرمایا کیا کہا عرض کی میرے آقا ایسا بھی کوئی ہے جس کے لیے 8 دروازے کر رہے ہیں فرمایا میں محمد کو لو پوچھتا ہے کہ وہ تو ہی ہے وہ تو ہی ہے وہ کون ہے وہ گلی گلی نگر نگر اور 2 منٹ اور ذرا نان لگے اکھاں گرم حدیث سن لو حضور علیہ السلام نے فرمایا اربعۃ تشتاق الى اربعۃ تشتاق الجنۃ تشتاق الى اربعۃ الجنۃ تشتاق الى اربعۃ 4 بندے ایسے ہیں 4 بندے جنت جن کے لیے پھڑکتی ہے پہلا دروازے سے نا کون جنت ہے ان کی ہے پہلے جنت کے پھڑک رہے سا تو ان کے پھڑکن لگی فرمایا ان الجنت تشتاق الى اربعۃ 4 بندے ایسے بیٹھے ہوئے میری جماعت میں جنت ہے پھڑکتی ہے کیڑا لمحہ ہوئے گا میرے وچ قدم کرن گے پھر ایک صحابی عرض کی حضور جلدی دسو کیڑے نے فرمایا چوہاں وچوں پہلے دا نام علی ہے اور بول چمن چمن گلی گلی چمن چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی پھر پیچھے چلو گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر او گلی گلی نگر 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 گلی گلی چمن چمن گلی گلی اچھا نعرہ حیدری تجھے چوتھے جنے کا نام ہے نا دسنا کاٹے کو کچھ سب نعرہ جناب دسے گا میں امتحان نہیں لینا اور میں تکبر بھی کو نہیں کرتا ہوں میں آپ کے قدموں میں لگنے والی چپل کے نیچے لگنے والی مٹی کے ذرات میں سے ایک ذرہ بھی ہونے کے لائق نہیں مگر میں آپ کو صرف کی التجان عرض کرنے لگا ہوں پہلے جنے کا نام علی دوجے جنے کا نام سلیمان فارسی تیسرے کا نام مقراض تو چوتھے کا تو سن نہیں تو پیسے واپس تھوڑی چیز رمضان میں کرتا ہوں میری عادت ہے معاف بھی دینا چوتھے جنے کا 10 روپے کا نام نہیں پتا پوچھنا نہ جا کے یہی تو بات ہے ہم آپ کے غلاموں کے غلام صاحب کے مگر پترو اہل بیت علیہ پسومی ہلکا کم نہ سمجھیو تو نہ ادھروں دوسرے بڑے ہلکا کم سمجھیو او پیارے سمجھ سمجھ کے چل اگر مصطفی بننا چاہتا ہے اور تجھے کہنا پڑے گا پھر اپنی ٹھنڈک دل دا چین ٹھنڈے پہ گئے ہو اپنی ٹھنڈک دل دا چین چوتھے کو نام میں بعد میں بتلا دوں 1 منٹ بھی نہیں لگتا سیکنڈ بھی نہیں لگتا 10 ہی دن ہم مار بھی نہیں جا سکتے ہون تو یاد رہے گا ہون دسو جی شاہ صاحب تسان دسو شاہ صاحب تسان دسو شاہ صاحب تسان دسو سید پاک تسان دسو مولوی پاک تسان دسو امام پاک تسان دسو خطیب پاک تسان دسو نات خانو پاکو تسان دسو سٹیج سٹیج پاک مار سارے رل کے دسو جنتی ہونے کی برابر ہیں سارے اے
نبی جنتی ہے، مگر کوئی جنت خریدن والا ہے تو کوئی جنت دا سردار ہے. چب دیے جڑا بڑے نے پڑھ بھی چاہے گل کریں گے نسل توڑے لگے. ہم تو صبح تک بیٹھے رہیں گے، سورج چڑھ آئے گا ہم نہیں آویں گے. مطمئن پہلے کریں گے، جب تک تم کتاب سے مطمئن ہوگے تب تک کتاب سے کریں گے، اور جب کتاب سے نہ ہو سکے تو جناب سے ملا دیں گے. خود ہی پوچھ لینا. نعرہ رسالت، نہ ہار دیے نہ پار دیے، گل ساری حجا کے گل ساری. حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد. میں تو اعلان میاں جسے اہل بیت کی شان نہ سمجھا ہے اسے میں کہتا ہوں میں تجھے صدیق اکبر سے ملاتا ہوں، خود پوچھ لے کہ کون ہے یہ. اور جسے حضرت علی کی شان سمجھ نہیں آتی ان کو صدیق پاک کی طرف بھیجتا ہوں، اور جسے ابوبکر نہ سمجھا ہے انہوں میں آدھا علی میں ملاتا ہوں. پوچھ لو یہ مرتبہ ہے، خود پوچھ لے. اگر جب تک کتاب سے مانے گا کتاب کے حوالے دیتے رہیں گے. برابر نہیں ہے سارے، فضیلتیں اللہ نے دی ہیں. ایک فضیلت ایسی ہے جو صدیق اکبر کے پاس ہے، مولا علی کے پاس نہیں. اے سید سارے بیٹھے سن لو. ایک فضیلت ایسی ہے جو مولا علی کے پاس ہے، ابوبکر پاک کے پاس نہیں ہے. سارے سن لو. رسول اللہ کا سسر ہونا، رسول اللہ کا یہ نعمت مولا علی کے پاس نہیں ہے، اور مصطفیٰ کا داماد بننا یہ علی کے پاس ہے. کوئی گل سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ چکرا نہیں کرنا، انہوں مننا ہے. انہوں اہل بیت کو ٹھوک کے مننا ہے. اہل بیت ہے کون؟ ریحانتا یا من الدنیا، یہ دوویں میرے پھول نے، یہ دوویں میرے. اور ایک کنہوں کہہ رہے ہیں بولو جو کنہوں کہہ رہے ہیں. وہ یار کس کو سنا رہے ہیں؟ میں سندا اچھا صحابہ نو پہ حضور نے میرے صحابہ ہے دوویں میرے پھول نے. یہ تعارف کرا رہے ہیں مصطفیٰ صدیق و عمر کو، یہ تعارف کرا رہے ہیں سلمان فارسی کو، یہ تعارف کرا رہے ہیں عبداللہ بن عباس و عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن مسعود کو، یہ تعارف کرا رہے ہیں طلحہ و زبیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو کہ تم ان کو دیکھو. میرے دنیا کے پھول دیکھنے ہیں تو چہرہ حسن دیکھ لو، چہرہ حسین دیکھ لو. اور وہ جو نعرہ بھی لگاتے ہوئے میں کہتا ہوں یا حسین صرف کلا نہ بولو تو یا حسن بولو، وہ دے وچ بھی یہی راز ہے. اکھدی ٹھنڈک دے دا چین توجہ نہ وہ بھی راز یہی ہے کہ ایک نو نہیں دو نو مننا ہے. ایک نو نہیں کنہ نو مننا ہے؟ اچھا بولو. کیوں بلا؟ وجہ سنو. نہیں اللہ مولا علی سے پوچھتے ہیں. مولا علی تو زیادہ اہل بیت کا واقف کوئی نہیں، یا کوئی ہے دسو انہاں دوواں دا. مولا علی تو زیادہ واقف ہو، حسن پاک نے تو حسین پاک نے. تو مولا علی فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال الحسن اشبع الحسن اشبع الناس برسول اللہ، اشبع الناس برسول اللہ من راس من الصدر الى الراس او من راس الى صدر. ایڈی کرو یا ایڈی کرو گل لکھی ہے اثر سر سے سینے تک یا سینے سے سر تک مکمل تصویر مصطفیٰ، مکمل تصویر یہاں سے یہاں. اور فرمایا اور حسین الحسین اشبع الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک. اور جو میرا بیٹا حسین ہے وہ سینے سے لے کر
پاؤں تک تصویر مصطفیٰ. یہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سارے سیدوں کی عزت و عظمت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، ان کے اقدام پر ہاتھ رکھتے ہوئے اور ان کے وجودات مسعودات سے تبرک حاصل کرتے ہوئے، کیا خدا کو دشواری تھی کہ ایک ہی کو مکمل تصویر بنا دیں؟ کچھ سمجھ نہیں آئی؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کو کوئی دشواری تھی کہ پورا حسن شبیہ بنا دے، ایک کو یہاں سے یہاں تک، دوسرے کو یہاں سے، بھائی ایک یہاں سے یہاں تک شبیہ نہیں ہے. حضرت look at me، میں شیعہ بھی نہیں ہوں، سنی ہوں، اور نہ میں رافضی ہوں، نہ میں ناصبی ہوں، نہ میں خارجی ہوں. انہوں نے میں منڈ کے رگڑا لاندہ ہوں، جیڑا اہل بیت نو سلام نہ کرے او دے تے اساں لعنت بھیجدے ہوندے. یہ ذہن چ رکھنا، جیڑا صحابہ نے بس بھی گڑبڑ کرے او دے تے بھی لعنت بھیجدے ہیں. سلام اونوں ہے، انہاں سیداں نوں ہے جڑے سارے نوں سلام کرائیں جاندے. ہن میں پوچھدا ہاں کہ میرے ال تکو بھئی ایتھوں لے کے ایتھے تک یہ کوئی مشکل ہے اللہ کو؟ اونچا بولو. ایک دوسرے کو ایتھے تک بنایا، پورا ہی بنا دیتا. اللہ کو بھی یہ ملحوظ ہے. ذرا سننا، اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ کدھا ذکر نہ ہو، دو آدھا ہو. جس نے میرے مصطفیٰ کو مکمل دیکھنا ہو، ان دونوں کٹھا کر کے دیکھے، یہ دونوں کا بھی دیدار ہو، مصطفیٰ کا بھی دیدار. لبیک یا حسن، لبیک یا حسین، لبیک یا حسن، لبیک یا حسین. ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیے، لبیک یا حسن، لبیک یا حسین، لبیک یا حسن، لبیک یا حسین. سنیں ان دونوں یہ دونوں شبیہ نسب ہے. کیا ہے؟ اچھا نسب شبیہ ہے. کیا ہے؟ اونچا بولو. کیا ہے؟ گنگے بن گئے. کیا ہے؟ شبیہ بولو. کیا ہے؟ لیکن اللہ میں کچھ اور تھا. وہ شبیہ بھی مانتے ہیں. وہ اس نے سبتے ان کے جاموں سے ہے نیمہ نور کا، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک. اس نے سبتے ان کے جاموں سے ہے نیمہ نور کا. پر ایک اور جگہ احمد رضا کچھ اور کہہ رہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معدوم نہ تھا، معدوم نہ تھا، معدوم نہ تھا سایہ شاہ سکل، معدوم نہ تھا سایہ شاہ سکل. اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسن. اس لیے ٹھوکے اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، ہمیں بندے شیعہ نہ کہہ رہے اس خوف کے مارے. 90% سنی اہل بیت کا ذکر ٹھوک کر اس لیے نہیں کرتے ہمیں کوئی شیعہ نہ کہہ دیا. کیا ذکر اہل بیت کرنے سے بندہ شیعہ ہوتا ہے؟ تو پھر اعلیٰ حضرت بریلوی سے پکا سنی کون ڈھونڈ کے لاؤ گے؟ ہے کچھ جڑا سنی احمد رضا دے بریلوی 200 سالہ تو اعلیٰ حضرت دے پلے کا سنی ڈھونڈ کے 10 میں نو. جدے باپ کا نام ہے نقی علی خان، جس کی ماں کا نام ہے حسینی بیگم، جس کی بہن کا نام ہے انوار فاطمہ، دوسری بہن کا نام ہے نگار فاطمہ، تیسری بہن کا نام ہے نکھار فاطمہ. تیاں ہوئیاں 3 پیدا احمد رضا دے کر. پہلی دا نام ہے کنیز حسن، دوسری دا کنیز حسین، تیسری دا کنیز الحسین. او میاں کہاں بیٹھے ہو؟ اہل بیت کی محبت کو سمجھو. جاننے کی کوشش کرو اہل بیت کی
کا فائدہ انہیں جمعیاں شمیاں کا فائدہ انہیں تسبیحاں کا فائدہ اور اگر ان کی محبت آ گئی تو ٹوٹی پچی تسبیح بھی کام کر جائے اور سنو آلہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں یہ تو شکر ہے جنا دو گلہ لکھ گیا ہے نہیں دینا تھا گلہ نہیں سن کروں دینا بتے ہاں اللہ دی قسم ہے معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین اس نور کی اس نور کی اس نور کی ایک بانے کے پتہ میں کہی ہے ایدے بیٹھے ہوئے شیوخ الاحادیث ایک بار یعنی کرو تو ایک کتوں بول رہے حضور کے نور کی جلوہ گاہ مولانا کعبۃ اللہ بھی نہیں ہے حضور کے نور کی جلوہ گاہ مولانا عرش اعظم بھی نہیں ہے حضور کے نور کی جلوہ گاہ اللہ کی کرسی بھی نہیں ہے کعبے کے متعلق بھی احمد رضا فرماتے ہیں کعبہ بھی ہے انہی کے تجلی کا ایک ذل سمجھے کعبہ بھی ہے انہی کے تجلی کا تجلی کسے کہتے ہیں دسو جنے ہو مصطفیٰ کی آنکھ کا تجلی اور ہے مصطفیٰ کے کان کا تجلی اور ہے مصطفیٰ کے لب کا تجلی اور ہے مصطفیٰ کے دانت کا تجلی اور ہے مصطفیٰ کے ہاتھ کا تجلی اور ہے یہ مصطفیٰ کی آنکھ کا تجلی ہے آنکھ کا کہ جس پر آنکھ پڑ گئی وہ بخشا گیا یہ مصطفیٰ کے کان کا تجلی ہے کہ دوزخ کے پیندے میں جو کھڑک ہے اس کی سماعت آپ کے عطائے حسن میں ہے یہ مصطفیٰ کے دانت کا تجلی ہے کہ اماں عائشہ کو اندھیری رات میں سوئی نہیں ملتی یہ صرف مسکراتے ہیں اور سوئی چمکتی ہے حجرہ دمکتا ہے یہ مصطفیٰ کے لعاب یعنی تھوک مبارک کا تجلی ہے کہ کہیں قتادہ کی آنکھ لوٹتی ہے کہیں مدینے کے کروے کنویں میٹھے ہو جاتے ہیں تو اب مصطفیٰ کے ہر عضو کا جدا تجلی ہے اب حضور کے بے شمار تجلوں میں سے ایک تجلی کے سائے کا نام کعبہ ہے نعرہ رسالت نہ آر دیے نہ پار دیے گونج بیٹھے نہ آر دیے نہ پار دیے ذرا گج کے نہ آر دیے نہ پار دیے توجہ حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ تھکے تو نہیں ہو بھائی یہ تجلی ہے کعبہ اور تجلی بھی نہیں تجلی بھی پھر بولے ہیں تجلی بھی اے بھائی جی تجلی بھی بلکہ کیا ہے کعبہ بھی ہے انہی کے تجلی کا ایک ذل کعبہ بھی ہے انہی کے تجلی کا ایک ذل روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے اب آؤ ذکر حسنین سنو وہاں کعبہ مصطفیٰ کے تجلی کا ذل ہے اور یہاں احمد رضا فرماتے ہیں اس نور کی جلوہ گاہ تھی اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسن تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے تو آدھے سے بنے حسن آدھے سے بنے حسن آدھے
حسین. ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی یہ بات؟ ذرائع غیب کا ذکر ٹھوک کے کراچی میں ادھر جا کے تقریر کی تھی، مولا علی کا ذکر کیا تھا، وہ نہیں سمجھ آئی. اللہ دی قسم نہیں انہوں نے قبلہ کراچی میں تقریر کر کے میں آیا، وہ راتی تقریر ہوئی سڑے وہ پیر صاحب نے خلیفہ ایک میرا پیر نعمان صاحب سویرے وہ مولوی صاحب کو بھلے دے انہوں نے کہتے وہ تیرا پیر شیعت نہیں، تیرا پیر ہے؟ اللہ حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. شیعہ تو ہمارے پیر کی گلی سے کبھی نہیں گزرا. انہوں نے کہا نہیں یار ذاتی ہیں جی لگ رہے سی جی میں مسجد امام بارگاہ بڑی ہوئی. اچھا وہ کیڑی گلتے انہیں کیا ہے؟ سنو کیڑی گلتے یہ لم جبوج سنی، یہ اپنے آپ کو سنی کہلانے والے بدبخت خارجی ہیں. کون ہے؟ ہاں جنہوں نے مولا علی کو کفر کہا تھا. یہ پوچھ لو سیدھا بولو، پوچھ لو یہ جی میں غلط کرتا تو پوچھو. قرآن لے آؤ سارے سنگیاں دے جڑے علماء اتنے بیٹھے ہیں انہوں نے دکھاؤ آپ سارے مولویوں پراما دے قرآن سے تو یہ دسن بھئی 8,000 جڑے مولوی قتل کیتے نے کیڑے ہن چپ ہو گئے ہن ایک اللہ تو پتہ ہن تے جانا 8,000 خالی خارجی نہ آکھو نالے بھی آکھو قاری سن نالے بھی آکھو حافظ قرآن سن آج ایک گل کرو نا ہاں جی 8,000 بندہ چھک کے رکھ دیتا مولا علی نے. حضرت جندب ایک صحابی نے کون نے اچھا بولو حضرت جندب فرماتے ہیں کہ تو مولا علی نے فرمایا انہوں نے بڑھنا ہے تو میرے دل میں شک گزریا علی کے بارے کہ حضرت جندب فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میرے من میں خیال گزرا ہے علی سکھ کو کراؤں کی انہاں بندیاں نو قتل کروان لگا ہے جڑے نیک تے متقی ہیں. انہوں نے مستحب کبھی نہیں چھوڑا یعنی نیکی دے ایڈے ٹھڑکی سن کو گل سناؤ نیکیاں دے ایڈے ٹھڑکی سن کہ بندہ قتل کر کے نا بندہ مولا علی دے چانے والا بندہ قتل کر کے جنوں وہ دا کوئی لندہ لاؤندا ہے سی کہ لاش چھپن دیو اج سن چپ کر ابھی ہم نے اس پر نماز جنازہ پڑھنا ہے تاکہ ہمیں ثواب ملے. کوئی گل سمجھ آئیے یہ بھائی انہیں پچھانو خارجیوں انہیں خارجیوں کی علامت ہے یہ ذکر علی بیت نہیں سن سکیں گے ان کی طبیعتوں میں تتری انہیں میرے مکھن میں پچھان لینا مجمع سے بیٹھ گیا میری ولایت یا فقر ایک طرف چھوڑو اس کو ہے یا نہیں اس کو تمہیں کیا لینا دینا ہے میرا تجربہ بہت ولایت فقر ایک اور چیز ہے ان دائی کوئی ولی ہوتی ہے یا فقیر ہوتی ہے دائی لیکن دائی کے سامنے عملہ عورت گزارو یہ دائی کم دی دھنی ہے پکی دائی ہے این کر کے تکسی آپ سی 6 مہینے تو جے گیس نہ پیٹ کھلیا ہویا کڑی دا دائی تک کہ آسی بچہ کوئی نہیں رسولی اے دائی کا تجربہ ہے ولایت نہیں تو قبلہ ہماری ولایت کو چھوڑ کے وہ کیا ہے یہ ہمارا تجربہ ہے ہم حرامی کو اس کے ماتھے سے بچانے نعرہ حیدری نعرہ حیدری ہر سنی بولے نعرہ حیدری حیدر 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 کس کا نام لیا آپ بتلاؤ رسول اللہ خوش ہے کہ نہیں یہ کیوں پریشان ہے صدیق اکبر خوش ہے کہ نہیں یہ کیوں پریشان ہے عمر فاروق خوش ہے کہ نہیں انہوں نے مولا نے پہلے جا کے سویرے سویرے خیمے میں پردہ چک کے این اندر تک نے اجازت ہے مولا جی اے عمر فاروق نے اگوں
حضرت علی نے فرمایا اندر لگاؤ خیمے میں. انہوں نے کہا بخش ابن ابی طالب، اوے ابو طالب دیا منڈیا، او بلے بلے، اور تسامی بولو بلے بلے، پھر بولو مولوی بولو بلے. فرمایا حضرت عمر فاروق کا جملہ ہے، فرمایا بخش ابن ابی طالب، او ابو طالب دیا منڈیا بلے ہوئے بلے، قد اسفقت بمولا المومنین. آج صبح اس طرح تو نے کیے مومن سارے تجھے مولا مولا کہہ رہے. علی حق 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 علی حق. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یہ تھوڑا سا آپ حیدر حیدر کر دیا، اس لیے میں نے تشریح کر دی، ضروری ہوگی. حضور کے سکون کا نام ہے صدیق، عمر، عثمان اور علی. ایک لڑے محفل میں جو ابو بکر صدیق نکل گئے بیان کرنا، اے ذرا تھم پتینے ہیں، اے دلہ نے کان کھولنا. حضور نے فرمایا جاؤ عمر اور علی لے آؤ ڈھونڈ کے ابو بکر کو. اساں ادھر تک گل نہیں کرنی جدوں تک سڑا ابو بکر نے. اور بھی آخو سبحان اللہ، اونچا بولو، نہیں ہاتھ دونوں کھڑے کر کے اونچا بولو. نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. توجہ فرمایا ادھر تک گل نہیں کرنی، اساں ادھر تک گل جدوں تک ساڈا یار ابو بکر. ڈھونڈنے والا کون سی؟ وہ سستی ہو، میں صدقی ہو تو سدے. او پلیو مصطفیٰ جانے رحمہ نے تو فرمایا نا بھئی سب گل نہیں کرنی جدوں تک ساڈا یار نہ آوے. جاؤ ڈھونڈ کے لے آؤ. جڑا ڈھونڈ رہا سی وہ مولا علی، تو وہ عمر فاروق ہے. جنہوں ڈھونڈیا جا رہا ہے وہ ابو قحافہ دا پتر صدیق اکبر ہے. گل بڑی لمبی ہو جانی ہے، میں اگے لے جانی ہے گل. تھکے تو نہ ہو، اے کڑی بڑی جان کوئی نہیں باندھتے، کافی بڑے بڑے رکھتے ہیں تاکہ جلدی سے پیچھے کر لیں. یہ کوئی کڑی بڑی نہیں ہے، تو دیکھتے ہوئے لگتے ہیں پورا ہو گیا منڈے کو 25 پھڑکانا ہے تو نکلنا ہے. آپ مولوی کرسی تے بیٹھ جائے تو 25 پورے، پھر بھاویں نہیں میری طبیعت صحیح نہیں کرنے جاندا وا، چلو مڑیا مینوں گڈی چ بٹھا کے آ جا. ٹردیاں بھی گڈی آکھن دی اجازت ہے. ناتھان قوال مولوی، ناتھان قوال مولوی اور ایک اور طبقہ اور نہیں پیر نہیں ہو قوال، قوال ناتھان نقیب نقیب نقیب. جب جانے لگے ہوں گے نا تو پھر کہنے گا اچھا اجازت ہے، تسی کہو جی اجازت ہے، نہیں پھر ٹھہرے پھر اجازت ہے. وہ میں جب پھر ٹھیک ہے اجازت ہے، نہیں پھر اجازت ہے. ہوں اجازت وہ ایک اور ہوتی ہے، نہیں سمجھ آئی. میں کو تو دسا بندیاں پیسے دیتے تو میں کہا سٹ کے بہ جاؤ مڑ مڑ نہ ہو. تو کئی بار یہ پیر منہ سے بیٹھے ہوئے ہیں برابر گڈی بھی جاتے ہیں تھوڑی دیر چپ رہے کرو بندے پیسے تو اٹھتے تاکہ بیٹھ جاؤ. پٹرول تو کم از کم نکل آئے، میرے کو آتا ہوا پٹرول آ جائے. جہاں زمین میں تیل پہ کٹتا ہے وہ ساری گڈی بھی باندھی نہیں ہے. ذرا میں نے چونکہ سیدنا صدیق اکبر کے نام کا ذکر شروع کیا ہے تو نال ہی مولا علی کا کرم کہاں تو نے کہا بھائی تو تھکے تو نہ ہو. حضور نے فرمایا جاؤ ڈھونڈ کے لے آؤ، جاؤ ڈھونڈ کے لے آؤ. گئے جی گئے جی گئے وہ گئے جناب کرتے تھے ابو بکر صدیق ملے نہیں. پھر پتہ لگا وہ زمینہ دے گئے جناب وہ گوڈی پہ کر گوڈی سمجھے ہو. میری پنجابی کمزور ہے تو معافی دینا میں نے.
گوٹی چڑھ دیو ہے جی چوکی آؤ جڑی وہ بوٹیاں سلائی ہوئی مٹی لگی ہوئی ہتھاں نال جناب مولا مرتضیٰ نے جا کے کرما لیو تساں ایتھے سانو وقت پہ ہوئے سرکار پہ ٹونڈ دین وہ گل ساڈے تے کرنے نہیں پے کسے نال تساں ایتھے بیٹھے ہو نال مولا مرتضیٰ جناب دائیں ابو بکر صدیق بائیں مولا مرتضیٰ وچ ابو بکر دائیں اور عمر بائیں ٹردے ہیں جی ٹردے مذاق بھی بہت کرتے سن آپ مولا مرتضیٰ کو بچ رکھ دے سن درمیان کتنے درمیان میں دائیں کون ہوتا سی اور بائیں یہ جدوں کرے جاون انج جاندے سن اور مذاق بھی بہت کرتے تھے مذاق ایک دن انہوں نے ایسی کی کہ ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق ہے ایک طرف حضرت عمر ہے تو درمیان میں مولا علی ہے انہاں دوہاں دا قد لمیرا سی کنہاں دا صدیق پاک دا عمر پاک انہاں دا قد کے ذرا لمبا ہے تو حضرت مولا مرتضیٰ پاک دا قد متناسب ہے مناسب جگہ چھوٹا نہیں آگا نہیں تو گئے ہو ہاں چھوٹا ہو نہیں رہندا جدے منہ چولی دا نہ نکلے ہاں ہے نہ کرے کہہ دینا مطلب وہ بے ادمہ تو گستاخاں دی طرح منڈ دے رکھ دینا ہر کر وہ جناب وچ سن آپ کا مناسب قد ہے انہاں دا میرا قد ہے تے حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت عمر دائیں بائیں تو انہاں دوواں پتہ ہی کی گیا یا علی انت فینا انت فی بیننا کنون لنا ہوں کاغذ ہوئے تو میں تمہیں دساں مزہ تو ہی آنا لیکن ہاتھ تو میں کیوں سمجھاواں چاک بھی نہیں میرے کو پنسل بھی نہیں کاغذ ہے پنسل کوئی وہ کوئی کاغذ بھی دسو کوئی وہ کوئی اشتہار شروع میں پنسل بھی کوڑی کی دیتی ہے درمان اللہ نہیں قسم تو کل سمجھایا کیڑی حضور اے چلو والی ہے وہ نہیں نکاح پا اے بھی کاغذ ہے سارے نو نظر نہیں آنا کاغذ چھوٹا ہے اے بڑھ ساری تو ہونے کتے رکھا میں سر کے وہ اے دے کتے لکھنا نہ پڑھو کتے بیٹھے رہو ایک موبائل اے ادھر سارے دیکھو انہاں سارے نو پتہ ہی ہے ادھر سارے دیکھو یہ ہے لام اور یہ ہے نون اور یہ ہے الف یہ لام نون اور اس کو کہتے ہیں لنا لنا لام نون اور الف لنا یہ ادھر حضرت ابو بکر صدیق ہوتے تھے ادھر عمر ہوتے تھے تو وچ مناسب قد سی نا مولا علی